السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام محترم ناظرین کو چینل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کو سامنے لائے ہیں وہ ایک عظیم تفسیر اور اس کے مفسر کے بارے میں ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے احسن الکلام۔ اس کے لکھنے والے ہیں شیخ القرآن علامہ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ، صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے امیر بانی اور جلیل القدر قائد شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ عموماً ایک عالمی سطح پر اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان میں ایک محقق عالم دین اور مفسر کی صفت سے جانا جاتا ہے۔ شیخ القرآن کی مکمل زندگی ایک علمی تحقیقی اور اجتہادات میں گزری ہے۔ اسی وجہ سے علم دین کے ہر فن میں ان کی معلومات ایک حیرت انگیز حد تک پہنچی ہے۔ شیخ القرآن سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش 1938 بمطابق ماہ رمضان 1359 میں ضلع مردان کے گاؤں رستم میں ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید عبدالرؤف سے حاصل کی اور اپنے علاقائی مدرسہ فیض الاسلام میں حاصل کی ہے، اور بعد میں اسی مدرسے کے دو جید علماء مولانا عبدالوہاب شہباز گڑھی اور مولانا عبدالرزاق ثوابی سے فنون کی کتابیں پڑھی ہیں۔ تفسیر قرآن میں آپ کا معروف استاد الشیخ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ ہے، اور اسی طرح آپ کے اساتذہ میں سے راولپنڈی کے مشہور عالم اور مفسر مولانا غلام اللہ بھی ہیں۔ ان دونوں مفسرین سے آپ نے دور تفسیر کے اختتام پر سند بھی حاصل کر لی تھی۔ 1957 میں شیخ القرآن رستمی رحمہ اللہ اپنے درس نظامی کے 8ویں سال بعض احباب کے مشورے پر جامعہ اشرفیہ لاہور تشریف لے گئے مولانا ادریس کاندلوی کے پاس، لیکن پتہ چلا کہ مولانا ادریس کاندلوی حج پر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر رستمی صاحب ادریس کاندلوی صاحب کے استاد مولانا عبدالرحمن بہبودی کے پاس اکوڑا خٹک جامع اسلام میں تشریف لے گئے، لیکن پتہ چلا کہ اس سال عبدالرحمن بہبودی صاحب تدریس نہیں کریں گے۔ بعد ازاں رستمی صاحب جامع حقانیہ اکوڑا خٹک بھی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ عبدالرحمن بہبودی صاحب جامع اسلامیہ میں تدریس کریں گے، تو رستمی صاحب ان کے پاس گئے، ان سے صحیح بخاری اور جامع ترمذی اور دیگر کتب احادیث کا علم حاصل کیا۔ مختلف علماء سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ کی علمی خدمات تو بہت ہے، لیکن جو آپ نے تفسیر قرآن کی خدمات کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہے۔ اہل علم نے کتاب اللہ کی خدمات کئی طریقوں سے کی ہے۔ مثلاً کسی نے لفظی ترجمہ کیا، کسی نے تفسیر لکھی، کسی نے شارح نزول پر کتابیں لکھی، تو کسی نے واقعات اور قصص جمع کیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مذکورہ تمام موضوعات پر شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ نے خدمات انجام دی ہے تو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہوگی۔ 1967 تا 2010 تک ہر سال آپ رمضان کے مہینے میں طلباء و علماء کو تفصیلی اور مختصر دورہ تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ بعد میں عدم صحت و طاقت کی وجہ سے یہ خدمت آپ کے فرزند الشیخ ابو سعید رستمی رحمہ اللہ علیہ انجام دیا کرتے تھے، جو 17/7/2019 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب یہ سلسلہ آپ کے چھوٹے فرزند عبدالبصیر نے جاری و ساری رکھا ہے۔ شیخ القرآن سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کی تفسیری کلاس میں 4 سے 5 ہزار تک طلباء و علماء کی تعداد ہوتی تھی۔ ملک کے مختلف علاقوں اور بیرونی ممالک سے طلباء آپ سے علم قرآن سیکھنے آتے تھے۔ شیخ القرآن سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ نے قلمی خدمات بھی کی ہے۔ آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے احسن الکلام۔ یہ تفسیر پشتو میں 9 جلدوں پر مشتمل ہے، اور فارسی زبان میں بھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اردو میں 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر چونکہ رستمی رحمہ اللہ نے پشتو میں لکھی ہے، بعد میں اس تفسیر کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہوئے، اور اسی تفسیر کا خلاصہ شیخ القرآن رستمی رحمہ اللہ نے ایک جلد میں بھی لکھا ہے تاکہ عوام الناس اس مختصر تفسیر سے استفادہ کر سکے۔ 9 جلدوں والی تفسیر آپ نے خاص کر علماء و طلباء کے لیے لکھی ہے، اس لیے عوام کے لیے اس کا خلاصہ ضروری سمجھا۔ آپ کی اس تفسیر کا اردو ترجمہ الشیخ نصیب شاہ سلفی منجاکوٹی نے کیا ہے، جو 6 جلدوں میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ تفسیر احسن الکلام کی چند خصوصیات۔ اس تفسیر میں توحید اور سنت کی ترجمانی کی گئی ہے، غلط عقائد اور خرافات کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ ہر مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر سورت کے شروع میں اس سورت کے باقی اسماء کا بھی ذکر ہے،
اور ہر صورت کا ماقبل صورت سے ربط اور تعلق کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح ہر صورت کا دعویٰ اور موضوع کا بھی ذکر ہے جس موضوع پر پوری صورت اترتی ہو۔ اسی طرح ہر صورت کا اجمالی یعنی مختصر اور تفصیلاً خلاصہ ابواب کی شکل میں بھی ذکر ہے۔ ہر آیت کے شروع میں اس کے عنوان کا بھی ذکر ہے، ہر آیت کا ماقبل والی آیت سے ربط کا بھی ذکر ہے، مناسب مقامات پر باقی تفاسیر اور دیگر کتب کا حوالہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح مشکل آیات کا مختصر حل اور سبب نزول کا بھی ذکر ہے۔ بعض ضروری مسائل کی تشریح بھی کی گئی ہے، مثلا صفات الہیہ، مسئلہ ہیلیہ اور متاع کاموں پر اجرت لینا، انبیاء کرام کی عصمت کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ، تقلید وسیلے سماع موتیٰ وغیرہ کا مسئلہ۔ ان اہم خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس تفسیر میں اسرائیلی روایات سے احتراز کیا گیا ہے، بلکہ مناسب مقامات پر ان اسرائیلی روایات اور غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ شیخ القرآن علامہ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ نے تفسیری خدمات تو بہت سر انجام دی ہیں، جن میں تفسیر احسن الکلام اور مختصر تفسیر کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح البرہان فی حل مشکلات القرآن، اس کتاب میں ان آیتوں کی تفسیر ہے جو مشکل آیات ہیں۔ اسی طرح تنشیط الاذہان، یہ آپ کی ایک کتاب ہے تفسیر کے اصول کے بارے میں، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ نے عربی میں لکھی ہے، لطائف القرآن کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح اردو میں آپ کی کتاب ہے انکار حدیث سے انکار قرآن تک، جس میں مصنف نے ثابت کیا ہے کہ حدیث کے انکار کرنے سے خود لازم آئے گا کہ یہ بندہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اسی طرح ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ بھی آپ کی اردو تصنیف ہے۔ اور توجیہ الناظرین الی مقاصد الکتاب المبین، یہ 114 صورتیں یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور بہترین ابواب اور عنوان کی شکل میں مرتب شدہ کتاب ہے۔ الدر المنظومات فی ربط السور والآیات بھی آپ کی کتاب ہے، یہ بھی قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پشتو زبان میں اور فارسی میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً شیخ القرآن رستمی رحمہ اللہ علیہ کی کتابیں 100 کی تعداد تک پہنچتی ہیں۔ شیخ القرآن سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ 17 نومبر 2014 کو بروز پیر بوقت 2 بجے ظہر کے وقت اس داری فانی سے الوداع کہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کی خبر جنگل میں آگ لگنے کی طرح دنیا بھر میں پھیل گئی۔ علماء، طلباء، رشتہ دار اور دوست احباب وغیرہ ہزاروں کی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پشاور بڑا بیرا علاقہ پہنچ گئے۔ رات 8 بجے مولانا عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جبکہ جو احباب تاخیر سے پہنچے تو انہوں نے آپ کی قبر پر مولانا عبدالشکور دیروی حفظہ اللہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بڑا بیرا علاقے کے علاوہ ملک کے دوسرے شہروں کراچی، کوئٹہ، مظفر آباد، صوابی، دیر، چترال میں اور بیرونی ملک میں مثلا مسقط، دبئی، ابوظہبی، جرمنی، اٹلی اور افغانستان کے شہر کابل اور کویت، ناروے اور سعودی عرب وغیرہ کے اکثر مساجد میں، خصوصاً مسجد نبوی میں آپ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہ مختصر سوانح حیات شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کے متعلق جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اگر آپ احباب کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔